ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں نے آ کر سلطان کو خبر دی کہ ایک عالم دین ہے جو انتہائی اچھا خطاب کرتے ہیں اور عوام میں بہت مقبول بھی ہو رہے ہیں، لیکن کچھ مشکوک ہے جو ہم محسوس کر رہے ہیں لیکن آپ کو بتا نہیں پا رہے۔ تو اس پر صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جو دیکھا اور جو سنا وہ بیان کرو۔ تو اس پر جاسوسوں نے بتایا کہ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ اپنے نفس کے خلاف سب سے بڑا جہاد ہے جہاد افضل، اور اپنے بچوں کو تعلیم دینا بھی جہاد ہے، اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی جہاد ہے۔ تو اس پر صلاح الدین ایوبی نے کہا تو اس میں کوئی شک ہے؟ تو جاسوس کہنے لگے کہ شک تو کوئی نہیں، لیکن وہ عالم دین یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ و جدل نے ہمیں کیا دیا، اس قتل و غارت نے ہمیں کیا دیا، اور جنگوں سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ہم نے اپنی بہت سی قیمتی جانیں ضائع کر دی، خون ریزی نے ہمیں قاتل بنایا یا مقتول۔ آپ بتائیں ہمیں جنگوں سے کیا حاصل ہوا؟ تو اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی غصے سے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اس عالم دین کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ اس کے دربار میں پہنچے اور جا کر اس عالم دین سے سوال کیا کہ محترم آپ بتائیں کہ بیت المقدس کو جنگ لڑے بغیر کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف جنگ لڑے بغیر کیسے امن کے ساتھ رہا جا سکتا ہے؟ اس پر آپ ہماری رہنمائی کر دیں۔ تو وہ عالم دین کہنے لگے کہ حضرت دعا کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی غصے سے لال ہو گئے۔ آپ نے خنجر نکالا اور اس کی ایک انگلی کاٹ دی، اور اس کے بعد جب وہ درد سے کراہنے لگا تو صلاح الدین ایوبی نے خنجر اس کی گردن پہ رکھا اور کہا کہ اب تم اپنی اصلیت بتاتے ہو یا تمہاری گردن اڑا دی جائے۔ جب اس کی جان پہ بن آئی تو پھر وہ طوطے کی طرح فر فر بولنے لگا کہ میں ایک یہودی ہوں، مجھے آپ کی طرف ایک خاص مقصد دے کر بھیجا گیا تھا، آپ کے نوجوانوں کو جہاد سے ورغلانے کے لیے، ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے مجھے آپ کی طرف ایک خاص مقصد دے کر بھیجا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہودی عربی بولنا بخوبی جانتے ہیں، جس کا اس نے بخوب فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح کے عالم دین ہمارے ارد گرد بھی موجود ہیں کہ جو کہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد جہاد بالنفس ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مظالم کے خلاف جہاد کیے بغیر، جنگ لڑے بغیر مظلوموں کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا، اور قرآن کی 450 آیات چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ مسلمانوں اپنے حق کے لیے لڑو۔ ان مظلوموں کے لیے تم اپنے گھروں سے کیوں نہیں نکلتے؟ اور اگر زبانی جمع خرچی اور دعاؤں سے کام چلتا تو پھر حضور خود 27 غزوات میں بنفس نفیس تلوار لے کر شامل نہ ہوتے۔ حضرت اقبال نے کہا تھا یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب و منبر پر، یہ نادان گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ اے امت مسلمہ یہاں سجدوں کا نہیں اب قیام کا وقت ہے، اگر نہ سمجھو گے تو تمہارا شرازہ بکھر چکا ہے۔ سلام۔ موت کے وقت انسان کی زبان کیوں بند ہو جاتی ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان کے پاس 4 فرشتے آتے ہیں جو آ کے مرنے والے کو سلام کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ مجھے تیرے رزق پہ موکل کیا گیا تھا، مجھے تیرے رزق پہ معمور کیا گیا تھا، آج میں نے مشرق سے لے کے مغرب تک دیکھا ہے لیکن مجھے تیری حلق سے نیچے جانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں ملا۔ دوسرا سلام کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تیرے پانی پہ موکل کیا گیا تھا، آج میں نے سروئے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے لیکن تیری حلق سے نیچے جانے کے لیے ایک گھونٹ پانی نہیں ملا۔ تیسرا کہتا ہے کہ مجھے اس بات پہ قادر کیا گیا تھا کہ تم اس زمین پہ چلو پھرو، آج میں نے چپا چپا دیکھ لیا ہے لیکن تیرے قدم رکھنے کے لیے مجھے 1 انچ جگہ نہیں ملی۔ چوتھا کہتا ہے مجھے تیری سانسوں پہ موکل کیا گیا تھا، اور میں نے آج مشرق سے لے کے مغرب تک اس پوری روئے زمین کا جائزہ لیا ہے لیکن اس میں ایک بھی ایسی ہوا کا ذرہ نہیں جو تجھے سانس دے سکے، جو تیرے اندر جا سکے، یعنی ایک سانس کی مہلت بھی اب تیرے پاس باقی نہیں۔ اور اس کے بعد اسے اس کا اعمال نامہ دکھایا جاتا ہے، کبھی دائیں مڑتا ہے، کبھی وہ بائیں اپنا منہ پھیرتا ہے کیونکہ وہ پڑھنا نہیں چاہتا، اور اسی کشمکش میں اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ وقت ہے جو ہر جاندار چیز پہ آنا ہے، اس سے سب نے گزرنا ہے، خواہ وہ کسی ملک کا بادشاہ ہو یا کسی درگاہ پہ بیٹھا ہوا فقیر، وہ کوئی امیر زادہ ہو، کوئی غریب ہو، شہزادہ ہو، فقیر زادہ ہو، کوئی بھی ہو، اس لمحے سے، اس کشمکش سے اسے گزرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر موت کے بعد کے معاملات میں تمہیں بتا دوں تو تم زندگی بھر ہنسو کم اور رو زیادہ۔ ابا فرید فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ ایک گرم ریت تے تھل چلیا، تے ایتھے سارے فریدہ مسافر نے
کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا، ہم سب اپنی باری کے منتظر ہیں۔ یہاں ایک اور نقطہ بتا دوں، اللہ نے یہی کیوں کہا کہ ہر ایک جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ اب ذائقے کی بات یہ ہے کہ وہ مومن کا ذائقہ مختلف ہوگا اور گنہگار کا ذائقہ